کیا اسلام میں پیر مرید کا تصور ہے؟ کچھ لوگ خود کو مخدوم، سادات، شاہ، میاں وغیرہ ثابت کرتے ہیں اور اس بنا پر خود کو افضل سمجھتے ہیں۔ کہ کیا پیر مرید کا اسلام میں کوئی تصور ہے یا نہیں ہے، تو یہ چونکہ معاشرے کا ایک بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ تصور ہے جو جہلا کسی جاہل بابے کو اپنا پیر بنا دیتے ہیں، تو اس کی تو شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ جو نہ خود دین پر عمل کرے، نہ دوسروں کی دینی تربیت کرنے کا اہل ہو، بلکہ وہ ایک لٹیرا ہو، مکاری کر کے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا ہو اور ان کے اموال بھی لوٹتا ہو اور ان کی عزتوں سے بھی کھیلتا ہو، جیسے کہ ہمارے دیہاتی اور پنجاب کے علاقوں میں کئی جگہ شہروں میں بھی اس طرح کا سلسلہ ہے، اور آئے دن ان کے اسکینڈل طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو اس کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح پیر ہو اور جو متبع سنت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم بھی دے رکھا ہو اور وہ مستند علماء کے سلسلے سے وابستہ ہو، تو اس سے تعلق رکھنا کا نہ صرف اسلام میں تصور ہے بلکہ اس کی ترغیب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں، ایک ہے رجال اللہ اور دوسرا ہے کتب اللہ۔ اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، لیکن صرف کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر کوئی عمل کر کے نمونہ پیش نہ کرے کہ یہ اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی عملی تطبیق یوں ہے، اس وقت تک انسانوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری نہ فرماتے۔ تو اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور آپ ہی کی نبوت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نبوت ہے، اور آپ سب کے رسول اور نبی ہیں، تو اب اس ہدایت کے سلسلے کو کیسے جاری رکھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو لہٰذا جو سلسلہ لوگوں کے رہنمائی کا، لوگوں کی تربیت کا، لوگوں کو ہدایت پر لانے کا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری میں آتا تھا، وہ اب علماء کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ تصور اسلام میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ خود اللہ نے بتایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جو سچے لوگ ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، جن کا عمل صالح ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، ان کی صحبت میں رہو۔ تو اس پیر مریدی کا اسلام میں بہت اچھا تصور موجود ہے۔ جزاک اللہ۔